سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں ایک بچڑا تھا۔ فَإِذَا خَرَجَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بیتہ، نبی پاک علیہ السلام جب اپنے گھر سے تشریف لے جاتے تو اس بچڑے کی صورتحال یہ ہوتی کہ لعبا واشتدا واقبلا وادبرا، کہ وہ کھیلنا شروع ہو جاتا اور اچھلتا کودتا، کبھی آگے جا رہا ہے کبھی پیچھے جا رہا ہے، تو اس کی یہ کنڈیشن ہوتی۔ اور فَإِذَا حَسَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اتنا حیا اس بچڑے میں تھا کہ جب وہ بچڑا محسوس کرتا نبی علیہ السلام آنے والے ہیں تو فوراً وہ داخل ہو جاتا اپنے باڑے کے اندر اور سکون کے ساتھ بیٹھ جاتا، کوئی حرکت نہ کرتا۔ فلم یترمرم، پھر وہ کوئی حرکت نہ کرتا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کے آنے کی وجہ سے، حضور کے گھر میں تشریف لانے کی وجہ سے وہ اس لیے نہ اچھلتا، وہ اس لیے نہ کودتا، آگے پیچھے نہ ہوتا کہ کہیں رسول پاک علیہ السلام کو اذیت نہ ہو میری وجہ سے۔ یار جانور بھی حیا کرتے ہیں حضور کا احترام کرتے ہیں کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے حضور کو تکلیف نہ ہو۔ ایک طرف انسان ہے اس کو حیا ہی نہیں آتی، آئے روز حضور کے بارے میں بک بک کرتا ہے، حضور کی بے حرمتی کرتا ہے۔ آج کا یہ انسان حضور کی عزت کو سمجھتا ہی نہیں، اور جانور ہو کر وہ یہ جانتا ہے کہ میرے اس اچھلنے کودنے سے حضور کو اذیت ہو سکتی ہے، حضور کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، لہٰذا میں سکون کے ساتھ بیٹھ جاؤں تاکہ حضور کو تکلیف نہ ہو۔ اور انسان ان جانوروں سے سبق حاصل کرو اور حضور کو تکلیف نہ دو، اور جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں حضور کو اذیت دیتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں نرم گوشہ نہ رکھو، وگرنہ رب فرماتا ہے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔